برادران اسلام، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے جھوٹی خبریں پھیلانا حرام ہے، جھوٹی خبریں نشر کرنا حرام ہے، جھوٹی خبروں کو پروموٹ کرنا حرام ہے۔ جھوٹی خبریں چاہے عوامی سطح پر ہوں، چاہے میڈیا کی سطح پر ہوں، چاہے حکومتی سطح پر ہوں، جھوٹی خبریں بنانا، پھر انہیں پھیلانا اور پھر انہیں ہر طرح سے عام کرنا اور اس پراپاگنڈا کا جان بوجھ کر شکار ہونا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 یہ آیت کریمہ، یعنی یوں سمجھ لے 6 سپارے کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ زبانی طور پر برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر اس کی طرف سے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زبانی طور پر بول کر، بات کر کے برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، یعنی زبان سے برائی کا اظہار کیا جائے، اس کو خبر بنا کے برائی کو پھیلایا جائے، یا اس کو کسی بھی طرح سے زبانی طور پہ بول کر پراپاگنڈا کر کے پھیلایا جائے، برائی کے اظہار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، مگر ایک استثناء اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مگر اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ممنوع قرار نہیں دیتا جس پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی مظلوم، اگر مظلوم کے ساتھ کوئی برائی ہوئی ہے تو مظلوم اپنی زبان سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس برائی کا اظہار کر سکتا ہے، اس ظلم کا اظہار کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن باقی لوگوں کو بلا ضرورت شرعی اس برائی کو بیان کرنا، پھیلانا، پروموٹ کرنا اور اس برائی کے پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں، اگر مظلوم ہے وہ اپنی داد رسی کے لیے یا انصاف حاصل کرنے کے لیے اس برائی کو بیان کرتا ہے، برائی چاہے کوئی بھی ہو، کوئی اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی نے اس کا مال چھینا ہے، کسی نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے، کسی نے اس کی جان پر حملہ کیا ہے، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو گالم گلوچ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی اس کے ساتھ برائی ہوئی ہے وہ خود اسے بیان کر سکتا ہے، یا بقدر ضرورت جب عدالتی طور پہ مقدمہ چلے یا تفتیشی مراحل چل رہے ہوں اس وقت بیان کرنا چونکہ مجبوری ہوتا ہے، اس وقت وہ بیان کر سکتا ہے۔ لیکن عام حالات میں خود اگر جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بھی اگر فتنہ پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہے، یعنی اس کا مقصد انصاف کا حصول نہیں ہے، دوسروں کو بدنام کرنا اور غلط بات کو پھیلانا اور اسے انجوائے کرنا، اگر یہ مقصد ہے تو یہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال عدالت میں تفتیشی مراحل کے اندر اگر اسے بیان کرنا پڑے تو یہ جائز ہے، لیکن عام حالات میں کسی کے لیے اس طرح کی خبروں کو پھیلانا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک دوسری آیت کریمہ سن لیں، ویسے تو ایک آیت مبارکہ ہی کافی ہے، لیکن میں نے کہا چلو 2 آیتیں اس موضوع پر بیان کر دیتا ہوں۔ دوسری آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ بھی بالکل اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اگر کوئی فاسق و فاجر بندہ ہے، اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے، ایک جھوٹا آدمی ہے، وہ جو ہے باتیں پھیلاتا رہتا ہے، اگر وہ کوئی خبر لے کر آئے، ایک سچا انسان جس پر معاشرہ اعتبار کرتا ہے وہ کوئی خبر دے تو اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، لیکن ایک فاسق، نافرمان، اللہ اور اس کے رسول کا باغی،
اسلام پر نہ چلنے والا بندہ اچانک یہ خبر لا کے دیتا ہے مسلمانوں کو تو فوراً اس خبر کو مان لینا جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فتنہ پھیلانے کے لیے خبر دے رہا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے خبر پھیلا رہا ہو، اس لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، اس کا نچوڑ نکالو، اسے سوال کرو، آپ نے یہ خبر کہاں سے سنی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا ہے، آپ نے آنکھوں دیکھا حال اپنا بیان کر رہے ہیں یا آپ بھی سنی سنائی باتیں بیان کر رہے ہیں، اسے تحقیق کریں، اس کے اوپر سوالات کی بچھاڑ کر دیں، تحقیق کریں۔ امید ہے کہ اگر کوئی سمجھدار بندہ ہوگا اس پہ سوالات کرے گا تو وہ خود ہی کہے گا نہیں یار میں غلط کر رہا ہوں، اسی وقت وہ اس چیز کا انکار کرے گا، لیکن اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا بلکہ تحقیق کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد میں جو تم شرمندہ ہوتے پھرو گے، اس بات کی تصدیق کر کے تم بھی آگ بگولا ہو گئے، تم نے کوئی ایسا قدم اٹھا دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کو مار دیا، پیٹ دیا، یا کوئی اور ایسی غلطی کر دی، کسی کا نقصان کر دیا، بعد میں تمہیں پتہ چلے یار اس نے تو خبر ہی جھوٹی دی تھی، آپ وہ بھی شرمندہ ہو اور آپ کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لہٰذا جلدی کیا ہے، تحقیق کریں، تفتیش کریں اور صحیح بات تک پہنچیں۔ برادران اسلام، یہ قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانا جائز نہیں ہے اور ان کو عام کرنا جائز نہیں۔ اب یہ جو خبریں ہیں جھوٹی پھیلانا، اس کا کاروبار آج کل بڑا چل رہا ہے، عام لوگوں کو نہیں پتا، یہ کاروبار آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے۔ جھوٹی خبر پھیلانا، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی پگڑی کو اچھالنا اور پھر اسے انجوائے کرنا اور اس سے پیسے بٹورنا، یہ آج کل بڑا چل رہا ہے۔ یہ عوام کی سطح پہ تو مفتی چلتا ہے، یہ جو عوامی سطح ہے اس میں تو بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، کام چلانے کے لیے، ایک دوسرے کی تھوڑی سی بےزتی کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اس سطح تک چلتا ہے، پیسوں کا لین دین تقریباً کم ہوتا ہے۔ اب عام عوامی سطح پر بھی پتہ چلتا ہے محلے میں کوئی بات ہوئی ہے تو جان بوجھ کے سارے محلے والے اس کو پھیلائیں گے، اسے پوچھیں گے نہیں یار بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اسے نہیں پوچھیں گے، بس خود سے اس کو یقین کر لیں گے کیونکہ اس کی سہیلی نے بتائی ہے، اس کے دوست نے بتائی ہے، بس اس پہ یقین کر لیں گے، بس 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 ایسے ہی۔ ہو سکتا ہے آپ کی سہیلی جھوٹی ہو سکتا ہے آپ کا دوست جھوٹا ہو، تحقیق تو کریں، یہ دین کا مسئلہ ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا جب تک خود تحقیق نہ کر لیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے کسی کے بارے میں، ایک تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور پھر اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھیں تو صحافی، یہ جو دائیں بائیں کے صحافی ہوتے ہیں، علاقائی صحافی ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، فیس بک پہ چلا دی، کسی اور جگہ چلا دی، میڈیا پہ ہلکا پھلکا جو میڈیا ہے اس پہ چلا دی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اور پھر یہ میڈیا والے پیسے نکلواتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے مخالف کو بدنام کیا ہے، نکالو پیسے، دیکھو ہم نے یہ پراپیگنڈا کیا ہے، یہ دیکھو ہم نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے، نکالو پیسے۔ اب عام لوگوں کو تو نہیں پتا، عام لوگوں کو خبر پڑے بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ اس بات کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح پیسے بٹورتے ہیں۔ اس سے پھر تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، مین میڈیا آ جاتا ہے، میں اب نام لے دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیو ٹی وی، ARY، دنیا نیوز، اور اسی طرح ہم نیوز، اور جتنے چینل آپ مین سٹریم کے جتنے بھی چینل ہیں، تقریباً ان میں 80% جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہم تو بس اس کو لگا لیا اور یہ خبریں دیکھ لیں، ریموٹ کنٹرول آن کیا اور LCD کو آن کیا، بس دیکھنا شروع کر کے بس بھائی یہ خبر آ گئی، یہ خبر آ گئی، یہ پتہ نہیں کہ 80% خبریں تقریباً جھوٹی چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ میڈیا والا بڑا مال بناتا ہے، باہر سے پیسے لیتا ہے، اندر سے پیسے لیتا ہے، حکومتوں سے پیسے لیتا ہے، حکومت کے خلاف خبر ہو تو اس کو نہیں چلائے گا، حکومتوں سے پیسے لے لے گا، اور نیچے والوں کے مخالف خبر ہو تو ان کی خبر نہیں چلائے گا، پیسے لے لے گا۔ یعنی یہ بڑا آوے کا آوا بگڑا ہوا، عام لوگوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ مین میڈیا جتنا جھوٹ پھیلاتا ہے، معاشرے میں گند پھیلاتا ہے، غلط باتیں پھیلاتا ہے، پھر پوری قوم کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ساری قوم کے سامنے یہی میڈیا ہے۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے اخبارات کا، اخبارات بھی اس میں پوری طرح ملوث ہے، نوائے وقت ہے، جنگ ہے، دن نیوز ہے، کوئی بھی اخبار ہے بڑا، وہ پوری طرح ان میں 70-80% خبریں جھوٹ ہوتی ہیں، 20-25% خبریں بمشکل سچ ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی کافی مرچ مسالہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے۔ تو یہ اس میڈیا کا حال ہے جس پر آنکھوں کو بند کر کے جو ہے ہم اعتبار کر بیٹھتے ہیں۔ بڑی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح میڈیا والے تو یہ ہو گئے، اس کے علاوہ حکومتیں بڑی جھوٹی خبریں پھیلاتی ہیں، نیچے اپوزیشن والے بڑی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ تو سب چیزوں پہ نظر رکھیں، کسی کا حصہ نہ بنے۔ قانون وہی ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ یہ میڈیا چینل والوں کے فاسق ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ یہ سارا دن فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، آوارہ گردی، بےہودہ اشتہارات چلاتے ہیں، ان کے فاسق فاجر ہونے میں تو شک و شبہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی شک و شبہ نہیں۔ ان کی خبروں پہ اندھا دھند اعتبار کر لینا، کچھ خبریں ان کی مجبوری ہوتی ہے سچی چلانا، چونکہ وہ پھیل جاتی ہیں، ہر ایک کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے،
تو کچھ خبروں کو سچ دکھانا ان کی مجبوری بن جاتی ہے، ورنہ یہ ہر طرف سے مال بناتے ہیں، باہر کے ملکوں سے، ادھر سے ادھر سے، عالمی میڈیا سے، عالمی حکومتوں تک سے یہ مال بناتے ہیں، بہت زیادہ کھا کھا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کتنے دن مال بناؤ گے؟ آخر تو قبر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ کار ہے جھوٹی خبریں پھیلانے کا جو آج کل پھیلائی جاتی ہیں۔ کبھی بھی اندھا دھند کسی کی بات کو نہ مانا کریں، چاہے میڈیا ہو، غیر میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو۔ سوشل میڈیا، چلو یہ مجھ سے رہ گیا ہے، سوشل میڈیا یہ پوری برائی کی جڑ ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، اسی طرح ٹک ٹاک، اس کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی خبریں چلا دی جاتی ہیں جو جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہیں۔ بہت کم خبریں سچ ہوتی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خبریں بنائی جاتی ہیں اور چلائی جاتی ہیں۔ اور آج کل ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل موجود ہے، سکرول کرتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، واہ بھائی یہ بات بھی ہوگی، اچھا ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ باتیں لکھی، ان کی تحقیق کون کرے گا؟ کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کی جان کا مسئلہ ہے، کسی کے مال کا مسئلہ ہے، کسی کی آبرو کا مسئلہ ہے، بس ہم تو ٹھیک ہے یہ خبر ٹھیک تھی، جیسے یہ جو پورا جو ہے یہ دھلا دھلایا ہے اور یہ بالکل جو ہے پوری تحقیق کے ساتھ اس میں چیزیں، ہر بندہ جو مرضی اٹھائے چیز ڈالے پاڑے اس میں ڈال دے، چلی جائے گی، جو بندہ مرضی چیز اٹھائے اس میں ڈال دے، چلی جائے گی، تو پھیلتی رہے گی۔ تو ان کو ایسی باتوں پر آپ نے کنفرم یقین نہیں کرنا، ورنہ کبھی نہ کبھی نقصان آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ جو آگ ہر جگہ لگی ہو کبھی نہ کبھی اپنے گھر بھی پہنچ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی جھوٹی خبریں پھیلانے سے محفوظ فرمائے، ہمارے سوشل میڈیا والوں کو اور الیکٹرانک میڈیا والوں کو، پرنٹ میڈیا والوں کو، حکومتوں کو اور غیر حکومتی عناصر کو، سب کو چاہیے کہ جھوٹی خبروں کا تدارک کریں، سچ پھیلائیں، سچ کی آواز بنیں، چونکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو پسند کرتا ہے، سچوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔